یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، رب ایمان والوں سے مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، میں تمہیں ایسی ایک تجارت نہ بتلاؤں کہ جس تجارت کے کرنے کی وجہ سے تم اللہ کے عذاب سے بھی ڈر جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، اور تم کو اللہ کا قرب بھی نصیب ہو جائے اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جاؤ۔ وہ تجارت کون سی ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح سے ایک دانہ ہوتا ہے۔ دانہ جب زمین میں ڈالا جاتا ہے، وہ دانہ ایک ہوتا ہے، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس ایک دانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی زمین سے 7 بالنگیں پیدا فرماتا ہے، 7 پودے پیدا فرماتا ہے، 7 درخت پیدا فرماتا ہے۔ انبتت سبع سنابل، اور ہر ایک سٹے کے اندر اللہ تبارک و تعالی 100 دانے پیدا فرماتا ہے۔ فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہم نے زمین میں دانہ کتنے ڈالے؟ ایک دانہ۔ ایک دانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو 700 دانے عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے تو فرمایا خرچ کرنے والے کی مثال اس طرح کی ہے کہ زمین میں ایک دانہ ڈالا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس ایک دانے کی وجہ سے 700 دانے عطا فرماتا ہے۔ زمین میں دانہ ایک ڈالا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو 700 دانے عطا فرمائے، اور پھر اللہ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی سخاوت کا اختتام نہیں ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی دینے کی حد مقرر نہیں ہے کہ اللہ تم کو 700 عطا فرمائے گا۔ وہ رب مالک رحمت ہے، اپنے فضل سے جتنا چاہے جسے عطا فرما سکتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اس کی لمٹ نہیں ہے کہ اللہ تم کو 700 عطا فرمائے گا، کم سے کم اللہ تبارک و تعالی 10 عطا فرماتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی بے حساب عطا فرماتا ہے۔ تو ہم اللہ کے حضور اپنے مال کو پیش کریں، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور دیکھیں کہ ایک آتا، ایک دانہ ہم خرچ کرتے ہیں، 1 روپیہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اسی وقت ہم کو ریٹرن فرما دیتا ہے، اور ایک کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہم کو 700 عطا فرماتا ہے۔ تو ہم اللہ کے حضور اپنے مال کو پیش کریں، اللہ کے حضور ہم اپنے مال کو خرچ کریں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں ہم اپنے دامنوں کے اندر سمیٹتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں آپ کو سناؤں، تفصیل سے واقعہ یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ اب حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ایک بندہ تھا کہ اس نے جنگل کے اندر بادلوں سے آواز سنا، بادلوں کو حکم دیا گیا کہ جاؤ فلاں شخص کے جنگل کو جا کر کے سیراب کرو، فلاں شخص کے جنگل کو جا کر کے سیراب کرو، اس کی کھیتی کو پانی لگاؤ،
اور اس کے کھیت پہ جا کر کے برس جاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا بادلوں کو بادل اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، اور بادل اکٹھا ہوئے، اور اکٹھا ہونے کے بعد میں وہ ایک پہاڑ کے اوپر برس گئے۔ وہاں پر کوئی جنگل بھی موجود نہیں تھا، کوئی ہریالی نہیں تھی، سخت زمین تھی، پتھریلا علاقہ تھا۔ یہ شخص پریشان ہوا کہ آواز تو یہ دیا گیا تھا کہ فلاں شخص کے جنگل کو جا کر کے سیراب کرو، نام لیا گیا تھا اس شخص کا، لیکن خیال کرتا ہے کہ یہاں پر تو کوئی ہری آبادی نظر نہیں آتی ہے، پھر یہ بادل کیوں برس گئے یہاں پر؟ وہ شخص کہتا ہے کہ وہ بادل برسے، زمین پر پانی گرا پتھروں کے ذریعے سے، اور ان پتھروں کے درمیان سے ایک نالا نکلتا ہوا گیا، پانی بھی اس نالے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اب یہ شخص دیکھتا ہے کہ یہ پانی کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے، اور خیال کرتا ہے کہ دیکھتا ہوں پانی جاتا کدھر ہے، پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ایک بستی کے قریب سے جب وہ گزرا تو اس کو ہرا جنگل نظر آیا، اور ایک شخص اپنی کھدال لیا ہوا کھڑا ہوا تھا۔ اس نے پانی کو آتے دیکھا، پانی کا دیکھ کر کے استقبال کیا، اس کا ویلکم کیا، اور اس نے پانی لگانا شروع کر دیا۔ اب یہ شخص اس انتظار میں تھا کہ پانی لگا کر کے فارغ ہو جائے تو پھر میں اس سے پوچھوں گا کہ یہ کون ہے۔ وہ جب پانی لگا کر کے فارغ ہو چکا تو اس نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اس کا نام پوچھا، اس نے نام بتایا، پہلے اس نے اس کا نام کنفرم کیا، تو اس نے وہی نام بتلایا جو اس نے بادلوں سے سنا تھا، اس شخص کا نام۔ اور وہ شخص پوچھتا ہے، اے میرے بھائی یہ بتلا، ایسا تیرا کون سا عمل ہے، ایسا تو کون سا عمل کرتا ہے کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تیرے لیے بادلوں کی ڈیوٹی مقرر کی ہوئی ہے؟ وہ شخص کہتا ہے میرا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ تو کوئی عام بندہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے تیرا نام بادلوں سے سنا ہے کہ تو ہے کون؟ میں نے سنا ہے کہ تو کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ وہ کہتا نہیں، میں نے آسمانوں سے سنا ہے تیرا کوئی عمل کیسے نہیں ہے، تو بتا کام کیا کرتا ہے، تیرا عمل کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن میں ہاں یہ عمل ضرور کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کھیتی کے ذریعے سے جو مجھے اناج عطا فرماتا ہے اس کے میں 3 حصے بنا لیتا ہوں، اور ان حصے کا میں یہ کرتا ہوں کہ ایک حصہ تو وہ ہے کہ جس کو میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور خود کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے بچا کر کے رکھتا ہوں، اور دوسرا حصہ وہ ہے کہ جس حصے کو میں اپنی آنے والی جو کھیتی ہے اس کے لیے بچا کر کے رکھتا ہوں، اور تیسرا حصہ میرا وہ ہے کہ جس کو میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں پر خرچ کر دیتا ہوں۔ بس یہی میرا ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ تو یہ اس بندے کا وہ عمل ہے، یہ وہ عمل تھا کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے بادلوں کی ڈیوٹی اس شخص کے لیے مقرر کی ہوئی تھی۔ تو ہم
مال کو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حضور پیش کریں۔ جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حضرات اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا کریں اور اپنے مال کو پاک کریں۔ اگر زکوٰۃ ان پر فرض ہے اور زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود بھی اگر وہ زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے ہیں تو ان کا مال پاک نہیں ہے، وہ اپنے مال کو گندا کر کے کھا رہے ہیں۔ اسی لیے جن کو اللہ نے عطا فرمایا ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں، اور اللہ کی جو مخلوق ہے، جو اس زکوٰۃ کی مستحق ہے، جو اس پیسے کی مستحق ہے، انہیں ڈھونڈ کر کے ان کا مال ان تک پہنچائیں۔ ہم جب اللہ نے ہمیں عطا نہیں فرمایا تھا، ہم پر کچھ نہیں تھا، تو ہم دعائیں کرتے ہیں مولا تو ہمیں عطا فرمائے گا تو ہم بہت کچھ عطا کریں گے، اگر تم ہمیں عطا فرمائے گا تو بے شک ہم تیری مخلوق کا خیال رکھیں گے، بے شک ہم تیری رضا کے لیے خرچ کریں گے۔ لیکن نہیں، ہمیں دنیا نے اس قدر گھیر کے رکھا ہوا ہے، ہمیں یہ خبر نہیں ہے کہ کس وقت ہماری موت کا پروانہ لے کر کے حضرت اسرائیل علیہ السلام آ جائیں، ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، اور پھر بھی ہم اللہ کی یاد سے غافل ہوئے پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا فرمایا، مال ہے، ڈھیر لگے ہوئے ہیں، انبار لگا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہوا ہے، کہاں دیتے ہیں؟ سارے امیر لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا کرنا شروع کر دیں، مجھے قسم ہے اس رب ذوالجلال کی اور اس محبوب پاک کی کہ جس نے محبوب کریم کو اس دنیا پر حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں ذمہ داری کے ساتھ اور یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی مومن جو ہے غریب نہیں رہے گا۔ اولادوں کی محبت نے گھیر رکھا ہے۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ فرماتا ہے تمہارا مال، تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ تمہارا مال، تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے گا وہ تو لوگ خسارہ پانے والے ہیں، وہ لوگ ٹوٹے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، اور جو مال، اللہ فرماتا ہے جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت اس سے بیشتر، اس سے پہلے خرچ کر لو۔ ان یأتی احدکم الموت فیقول، کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو اس وقت وہ کہنے لگے اے میرے پروردگار تو نے اگر مجھے تھوڑی سی مہلت اور دی ہوتی، فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا۔ تھوڑی وہ اس طرح کی اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرے گا، لیکن نہیں،
جب موت کا فرشتہ ہمارے قریب کھڑا ہوگا تو اس وقت تو ہمیں سانس لینے کی مہلت بھی نہیں دی جائے گی. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا. اللہ فرماتا ہے اور جب کسی کو موت آ جاتی ہے اذا جاء اجلها تو اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا ہے. واللہ خبیر بما تعملون. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری باتوں سے تمہاری یادوں سے